اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 یعنی کہ 12۔ انشاءاللہ آج تلاوت کریں گے، ترجمہ بھی اور تفسیر بھی۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں تو آپ کو بھی ثواب ملے اور ہمیں بھی، مجھے بھی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق، جو کہ اگلے پیج سے شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 12۔ تو یہ ہے ادھر سے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ کے میننگ ہے اور، البتہ، تحقیق۔ واو کے میننگ اور، لا کے میننگ البتہ، قد کے میننگ تحقیق۔ تحقیق کا مطلب تحقیق کی ہوئی بات، کنفرم بات۔ اخذ اللہ، اخذ پکڑا ہے یا لیا ہے، اخذ اللہ اللہ نے پکڑا ہے یا اللہ نے لیا ہے، اور البتہ تحقیق لیا ہے اللہ نے، میثاق، میثاق عہد، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے، اسرائیل کی اولاد یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد یعنی یہودیوں سے اللہ نے وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا، اور اٹھائے ہم نے، منہم ان میں سے، منہم اثنی عشرہ نقیبہ، منہم اثنی عشرہ نقیبہ یعنی ہم نے اٹھائے، بعثنا بعث اٹھائے یا کھڑے کیے یا بنائے، نا کے میننگ ہے ہم، منہم ان میں سے، اثنے دو، عشرہ 10 یعنی اثنے عشرہ یعنی کہ 12، نقیبہ سردار، نگرانی کرنے والے سردار۔ تو اور وقال، اور کہا، وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، لئن اگر، اقمتم الصلاۃ، اقمتم تم قائم کرو، تم الصلاۃ نماز، اقمتم الصلاۃ اگر قائم کرو تم نماز، وآتیتم الزکوٰۃ اور دو تم زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لاؤ تم، برسلی سات رسولوں کے، وعزرتموہم اور تم مدد کرو ان کی، وعزر اور مدد، تم ہم ان کی، وعزرتموہم اور مدد کرو تم ان کی، وَأَقْرَضْتُمُ اللہ اور قرض دو تم اللہ کو، قرضاً حسنا قرض بھلا، لَأُكَفِّرَنَّ البتہ ہٹائے گا، عنکم تم سے، سیئاتکم سیئات گناہیں، کم تمہاری، البتہ ہٹائے گا تم سے تمہاری گناہیں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور البتہ داخل کرے گا تم کو، اور البتہ وا کے میننگ اور لا کے میننگ البتہ، ادخلن داخل کرے گا، کم تم کو یا ہم داخل کریں گے تم کو، جنات باغوں میں، تجری بہتی ہے، من سے، تحت نیچے، ہا اس کے، تحت حل انہارو
نیچے اس کے نہریں بہتی ہے، یعنی باغات ہے اس کے نیچے بہتی ہیں نہریں. فمن پس جو کوئی کفرا کافر ہوا یا کفر کیا جس کسی نے، بعد ذالکا اس کے، یعنی اتنا بتاتے ہوئے تاکید کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے کفر کیا، منکم تم میں سے، فقد پس تحقیق کنفرم کی ہوئی بات، ضل گمراہ ہوا، سواءً برابر، سواء السبیل برابر راستے سے، یعنی سیدھے راستے سے، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم سب کو کہ اے لوگو، کہ جو ہم نے تحقیق جو آپ سے، جس طرح ہم نے کل کی پچھلی آیت پڑھی تھی اس سے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تم نے اقرار کیا تھا، تم لوگوں نے کہا کہ ہم نے مان لیا، سن لیا اور مان بھی لیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ وعدہ میں نے صرف تم لوگوں سے نہیں لیا، بلکہ میں نے اسی طرح کے وعدے پہلے لوگوں سے بھی لیے، یعنی کہ بنی اسرائیل سے بھی میں نے اسی طرح کا وعدہ لیا تھا، کہ تحقیق لیا تھا اللہ نے وعدہ بنی اسرائیل سے، اور اللہ نے بنائے تھے ان کے 12 نگرانی کرنے والے، یعنی سردار جو نگرانی کرتے ہیں اپنے لوگوں کے. یہ 12 سردار وہی تھے جو 12 قبیلے تھے تو ان کے 12 سردار تھے. تو یہ 12 قبیلے وہی تھے جو یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ سارے 12 بھائی تو جو تھے، تو ان کے وہ چلتے چلتے ان کی نسل بڑھتی گئی، اور وہ ظاہر 12 گھرانے جو ہے وہ 12 قبیلے بن گئے، اور پھر وہ جو ہے 12 قبیلے تھے تو اس لیے 12 قبیلوں کے 12 سردار بن گئے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اور ان کے 12 قبیلے بنے تھے، اور پھر ان 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 چشمے بھی جاری کیے تھے کہ یہ قبیلے آپس میں لڑے نہ. تو یہ وہی ہے. اور نقیبہ کے میننگ تو نگرانی کرنے والے ہیں، لیکن نگران وہی ہوتا ہے جو سردار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے اٹھائے تھے ان میں سے ہی 12 نقیب نگران، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر معاملے میں تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب اللہ کسی کا ساتھ دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور ایمان لاؤ رسولوں پر اور ان کی مدد کرو. ان کی مدد کیسے کرو؟ یعنی تم ایمان لاؤ اور وہ جو اللہ کا پیغام سناتے ہیں تو تم سنو اور ان پر عمل کرو، یہ مدد ہے. اور وہ جب تمہیں کسی بات کا حکم دے تو مانو، یعنی اگر کسی مخالف مشرکین سے لڑائی جہاد کے لیے کہے تو تم اس کی بات مانو، اور قرض دو اللہ کو. قرض دو اللہ کو کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ آپ یہ اکثر جو ہے یہودی اس وقت میں کہتے تھے، کیوں نعوذ باللہ ایک آیت سورہ بقرہ میں ایسے بھی گزری ہے کہ وہ کہتے ہیں کیوں ہم غریب، ہم امیر ہو گئے اور اللہ جو ہے وہ غریب ہو گیا، نعوذ باللہ اس طرح کہنے لگے. اللہ کو ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کو یہ کچھ پہنچتا بھی نہیں ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن اللہ کو ہمارا خلوص پہنچتا ہے، اور اللہ اس خلوص پر ہمیں ثواب دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرے سارے بندوں کے ساتھ اچھا عمل کرو تاکہ میرے سارے بندوں میں اچھا جو ہے ایک جیسا جو ہے وہ تعلق رہیں، ایک جیسا جو ہے اس میں جو ہے اللہ کی طرف سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے امیروں کو دیا، جو غریبوں کو دیا، تو اگر غریبوں کے پاس نہیں ہے اور امیر ان کو دے تو ان میں ڈسٹریبیوشن پورا ہو، اور اللہ امیروں کو دیتا ہے تو اس کو آزماتا ہے، اور جو غریبوں کو نہیں دیا تو ان کو بھی آزماتا ہے کہ وہ کس طرح
جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ریئیکشن کرتے ہیں جب اللہ نے نہیں دیا، اور جو امیروں کو دیا تو وہ کیسا ریئیکشن کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرض دو، تو اللہ تعالیٰ قرض کیسا مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ پر قادر ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اچھا عمل کرو، تو یہ اچھا عمل آپ کا جو ہے یہ اللہ کے پاس قرض ہو جاتا ہے، اور اللہ اس کا پورا پورا اجر دے گا قیامت کے دن انعام کے ساتھ۔ انعام کے ساتھ کیسے؟ آپ نے ایک نیکی کی، اللہ 10 نیکیاں دے گا، اور اگر خلوص اور اچھا ہو تو 700 نیکیاں دے گا، اگر اور اچھا ہو تو 1000 دے گا، اللہ اس سے بھی زیادہ دے گا ایک نیکی کے بدلے، انعام کے ساتھ دے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرض دو اللہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے اچھائی کرو، اس دنیا میں اچھائی کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ، اللہ کے رسولوں کے ساتھ، اور اپنے اعمال اچھے کرو، تو آپ کے یہ اعمال اور یہ اچھائیاں، یہ بھلائیاں جو ہے یہ اللہ کے پاس قرض ہو جاتی ہے، ادھر جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ آپ کو قیامت کے دن یہ سارا کچھ دے گا، اور بلکہ اس کے ساتھ الگ انعام بھی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اچھا قرض دو۔ اچھا قرض یہ کہ دل سے، مخلصی سے، جتنی مخلصی ہوگی اتنے ہی زیادہ ثواب اور انعام ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم سے تمہاری گناہیں ہٹا دوں گا۔ تو گناہیں کیسے؟ یہ نہیں کہ آپ نے گناہیں کی ہوگی اور غلط گناہیں بھی کرتے جاؤ تو آپ سے وہ گناہ نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کرو گے تو ظاہر ہے کہ جب اللہ دیکھے گا تو اللہ آپ کو اور اچھے اعمال کی توفیق دے گا، اور آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا، اور آپ کو گناہوں سے بچائے گا، تو آپ سے گناہیں ہٹتی جائے گی، اور اللہ اس کے بدلے میں آپ کو داخل کرے گا باغات میں، یعنی جنت میں داخل کرے گا، جس میں ایسی نہریں ہیں کہ شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہر مشروبات کی نہریں، جو آپ کو پسند ہو وہ ادھر آپ کو مل لے گا۔ اور یہ شراب وہ شراب نہیں ہوگا جو اس دنیا میں آپ کے عقل کو اندھا کر دیتی ہے، ادھر کا شراب جو ہے وہ طہارت والا ہوگا، وہ ایسا شراب ہوگا کہ اس میں آپ کے اعمال غلط نہیں ہوں گے، وہ پی کے بھی آپ کو مزہ تو آئے گا، بڑے مزے کا ہوگا، لیکن آپ کے اعمال غلط نہیں ہوں گے۔ جس طرح اس دنیا میں لوگ شراب پی لیتے ہیں تو وہ غلطیوں پر، برائیوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو ادھر کے شراب میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنا کچھ میں نے آپ کو بتا بھی دیا، اتنی آپ کو میں نے بشارتیں، خوشخبریاں سنا بھی دی، اور آپ کو وہ ادھر کے جو ہے دوزخ کے بھی بتا دیا، تو اگر اس کے باوجود آپ ڈریں گے بھی نہیں اور خوش بھی نہیں ہوں گے ان باغاتوں کا سن کے بھی، تو پھر بھی آپ اگر کفر پر آمادہ ہوں گے تو پھر سمجھ لو کہ آپ لوگ گمراہ ہو گئے، سیدھا راستہ آپ کو ملنے والا ہی نہیں، جنت کا سیدھا راستہ آپ کو ملنے والا ہی نہیں، اور آپ گمراہ ہو گئے، دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے دوزخ کے عذاب سے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلائے، اور ہمیں اللہ یہ قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، اور میری استانی آپی جان کو، ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ یہ تلاوت کی ہے، اس کے زیر زبر پیش میں، تلاوت میں، ترجمے میں، تفسیر میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہے، تو معاف کرنے والا ہے، یا اللہ معاف کر دے ہمیں، اور یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں، پریشانیاں، برائیاں، تکالیف
ہم سے دور کر دیں یا پروردگار یا رب العالمین، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔